دراصل عورت کو حکم ہے، لیکن کچھ پردے کے آداب و ضوابط مرد کے لیے بھی ہیں۔ صرف عورت کے گلے میں ڈال کے یہ نہ کہا جائے کہ پردہ اس نے کرنا تو اس نے نہ کیا تو میں کیا کروں، مجھے بھی آنکھیں جھکانی ہے۔ حتیٰ کہ اسلام نے پردے کا حکم اس وقت بھی دیا ہے جب سامنے نامحرم نابینا ہو، اس کی آنکھیں نظر نہ آ رہی، اس کی آنکھوں سے اس کو کچھ، وہ دیکھنے والا نہ ہو، اندھا ہو، پھر بھی اس سے اسلام میں پردہ ہے۔ اس سے اگلا حصہ بڑھ کے کہ اتنا پردہ ہے شوہر گھر میں موجود ہو، بیوی پھر بھی اندھے بندے سے پردہ کرے گی۔ یہ میں آپ کے سامنے دلائل لاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے پردے کے احکام بطور حیا اتارے ہیں۔ اسلام نے پردے کو بطور حیا، بطور عزت، بطور پاکیزگی، بطور طہارت، یہ اس لیے احکام اتارے ہیں۔ آج جو کہا جاتا ہے نا کہ خواتین کو باہر آنے کے موقع دیے جائیں، خواتین مرد کے برابر آ کر باہر آ کر معاملات، یہ مغرب نے، یورپ نے، امریکہ نے اور ان کافروں نے خواتین کو گھر سے باہر کے نکال کر تجربے کر لیے ہیں، اور وہ تجربے ان کے کہاں پہنچے ہیں آپ گوگل پہ جا کر سرچ کر لیں، اگر وہاں سے نہیں پوچھتے کہ مغرب کی خاتون کتنی ہی اپنی عزت گوا بیٹھی ہے، ان کے نظام معاشرت ختم ہو چکا ہے، گھر کے معاملات ختم ہو چکے ہیں، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت اولاد کے لیے انقاء ہو چکی ہے جو انہیں نہیں ملتی۔ جس گھر کی خاتون جس نے کام کرنا ہے، اس نے بچوں کو پالنا ہے، تو وہ ماں اسے کہیں گے، اپنی سگی ماں کو بے وقوف ہے ماں کہیں گے۔ اس نے سارا دن نوکری پہ ہونا ہے، اس کی بیوی نے سارا دن نوکری پہ ہونا ہے، تو اولاد کا نوکرا پالنا ہے، تو اولاد کہاں جائے گی؟ یہ نظام معاشرت ختم ہو چکا ہے۔ وہاں ان نے خواتین کو ٹیشو پیپر کی حد تک بنایا ہے۔ یہ حسن پرستی کی نحوست چلی یہاں سے ہے۔ یہ مرد کی عورت سے محبت حسن پرستی پہ نہیں ہے، اسلام میں ہے بطور قوام ہے کہ وہ نسل کی بڑھوتری کر رہی ہے، تو تیرے لیے اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بہن ہے تو تیری ذمہ داری میں ہے، بیوی ہے تو تیرے معاملات میں داخل ہے، اور اگر بیٹی ہے تو اس کا ذمہ دار ہے۔ اسلام نے ایک موقع پہ دیا ہے۔ آج کل کسی کی حسن پرستی پہ تعلق، یہ حسن آج ہے کل نہ ہو، راہ جاتے ہوئے کوئی جگہ اوپر سے گرے، کوئی اینٹ لگے، کوئی اور تکلیف ہو، کوئی تیزاب گرے، کوئی بیماری لگے، حسن آن سے آف ہو جائے تو پھر وہ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو اسلام اس کو ویریفائی نہیں کرتا، اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اسلام تعلق حلال بتاتا ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہے۔ آج ہم مغرب کی مثالیں پیش کرتے ہیں، جی وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے۔ آپ ذرا ریشو اٹھا کر دیکھ لیں کہ زنا کی ریشو ہمارے مشرق میں ہے یا مغرب میں زیادہ ہے، آپ کو نظر آ جائے گی، آپ کو سامنے آ جائے گا معاملہ۔ خاتون خانہ کا اصل جگہ گھر ہے، گھر سے باہر نہیں ہے، اور باہر جانا ہے تو ضرورتاً جانا ہے۔ کن موقعوں پہ قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ امت کا بہترین طبقہ خواتین کا رسول اللہ کی حرم ہے، حضور کی عزت ہیں، رسول اللہ کی بیویاں ہیں اور رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، پھر امت کی ماؤں کا نمبر آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب پردے کے احکام اتارنے پہ آیت اتاری ہے تو سب سے پہلے نبی کی بیویوں کا کہا ہے جو امت کی مائیں ہیں، پھر نبی کی بیٹیوں کا کہا ہے جو ان ماؤں کی اولاد بہن کے درجے میں ہے، اور پھر مسلمانوں کی خواتین کو حکم دیا۔ قرآن کریم کی یہی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو فرما دیں، وبناتک اپنی بیٹیوں کو فرما دیں، ونساء المؤمنین مسلمان عورتوں کو یہ حکم پیغام پہنچا دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، ضرورت کے درجے میں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو ایک لمبی چادر، ایک بڑی ڈیل ڈول والی چادر اپنے اوپر رکھیں۔ اللہ نے وجہ دی ہے، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس وجہ سے یہ نہیں پہچانی جائیں گی تو تکلیفوں سے محفوظ رہیں گی۔ تکلیف کا معنی صرف چھیڑنا نہیں ہے، بد نظری بھی تو تکالیف اسلام میں داخل ہے نا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہاں خاتون اپنی طرف سے پردہ پورا کرے اور کچھ بھولے سے کمی بیشی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا، لیکن آپ تو اپنا معاملہ پورا رکھیں۔ تو یہ اسلام پردے کو حکم دے رہے ہیں۔
جو ہماری ماؤں کے درجے میں ازواج مطہرات، ان کے لیے اللہ ان صحابہ کو کہتا ہے جو اس دھرتی کا افضل ترین طبقہ ہے انبیاء کے بعد، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آپ نے جب ان سے کسی قسم کی کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا رسول اللہ کی بیویوں سے، مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، آپ بھی پردے میں رہ کر بات کریں۔ تو پردہ حکم اسلام ہے، پردہ حکم ربانی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں تو ہم پردہ کرتے ہیں، جی ہمارا خاندان اونچا ہے تو ہم پردہ کرتے ہیں، جی ہم فلاں فیملی سے ریلیٹڈ ہے تو ہم کرتے ہیں، جی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پردے کے احکام کے پابند ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں۔ اچھا، ایک آیت مزید 22ویں پارے کا پہلا صفحہ اٹھا لیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، قرآن نبی کی بیویوں کو کہہ رہا ہے اور ان کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھر میں مضبوط رہو، وَلَا